السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں یہاں پر جو ہے سب سے پہلی بات تیمور صاحب نے جو ہے یہ کی کہ آخری دفعہ ہم کسی غیر معروف شخصیت سے اتمام حجت کے لیے گفتگو کر رہے ہیں۔ آئندہ میں یا ہمارے دیگر احباب ہرگز کسی غیر معروف آدمی سے گفتگو نہیں کریں گے۔ یہ گفتگو کی آغاز ہے فریق مخالف کے مناظر کی تذلیل کرنے کی طرف ایک مختصر سا میسیج ہے، پیغام ہے۔ تو بہت ہی زیادہ ایک مصنف سے جو ہے ایسی حرکت ناگزیر ہے اور مصنف کی شایان شان نہیں ہے۔ جس طرح وہ اپنی جو ہے اس کے اندر اپنی جماعت کے اندر ان کی اہلیت ہے، ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے، اور ایسی بھونڈی باتیں کرنا میرے خیال میں ان کی شخصیت کے لائق نہیں ہے۔ چلیں آگے سنتے ہیں کہ ہمارے جو ہے مولوی صاحب نے اس کی کیسے دھلائی کی اور کیا کہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب ممتاز تیمور صاحب، دعویٰ ہم نے پیش کرنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم شرائط میں سے یہ بات طے کریں گے کہ گروپ کے جو ایڈمین ہیں وہ صرف ایڈمین دو ہوں گے، ایک آپ اور دوسرا میں۔ باقی جو ایڈمین ہیں انہیں گروپ ایڈمین سے ہٹا دیں۔ نمبر دو، جب تک ہمارا مناظرہ چلتا رہے گا، مناظرہ ختم ہونے کے 24 گھنٹے کے تک گروپ اونلی ایڈمن موڈ پہ رہے گا، اور جو ہے ایڈمن موڈ سے نہیں ہٹایا جائے گا، تاکہ تمام گروپ ممبران مناظرے کو اچھی طرح سن لیں۔ 24 گھنٹے کے بعد گروپ کو تبصرے کے لیے کھولا جائے گا۔ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ ممتاز تیمور صاحب، ہم پہلی مرتبہ کسی غیر عالم سے بات کر رہے ہیں۔ آج کے بعد انشاءاللہ آپ سے ہماری گفتگو نہیں ہوگی، کیونکہ آپ عالم نہیں ہیں اور آپ غیر عالم ہیں، تو لہذا یہ ہماری آپ سے پہلی اور آخری گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ دیکھیں جی، ہم ان شرائط کو قبول نہیں کرتے، اور نہ ان شرطوں کو پہلے بات ہوئی ہے، اور نہ آپ نے یہ کہا ہے کہ ایسی شرط ہوں گی تو آپ بات کریں گے۔ تو جب پہلے اس قسم کی شرائط طے نہیں کی تو ہم دوران مناظرہ آپ کی کسی شرط کو ایسا قبول نہیں کرتے۔ ہمارے لوگ رہیں گے، اور آپ لوگوں نے جو کچھ سابقہ دنوں میں کیا ہے اسی گروپ کے ساتھ، تو وہ ہمارے احباب کے نوٹس میں ہے۔ ہم کسی کو ایڈمن شپ سے نہ ریموو کریں گے، اور آپ اگر کوئی ایسی ویسی حرکت کریں گے تو یہ آپ کی شکست ہوگی۔ لہذا آپ مناظرہ کریں، باقی 24 گھنٹے تک اوپن نہیں ہوگا، یہ سب بکواس ہے۔ آپ مناظرہ کریں 3 گھنٹے، اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے لوگ حصہ لیں گے، بات ختم ہوگی۔ ایسی کوئی شرط نہیں ہوئی۔ جناب ممتاز تیمور صاحب، آپ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی شرط طے نہیں ہوئی تھی۔ ممتاز تیمور صاحب ابھی تک ہم نے شرائط طے نہیں کی ہیں، ابھی صرف موضوع طے ہوا ہے، شرائط ابھی طے نہیں ہوئی۔ مناظرین نے شرائط طے کرنی ہے۔ آپ کے نمائندے سے میری گفتگو ہوئی تھی، اور آپ کے نمائندے نے یہ کہا تھا کہ باقی باتیں مناظرین جو ہے طے کریں گے۔ میں نے بھی اسے یہی بات کہی تھی، تو شرائط ہم نے آپ سے طے کرنی ہے۔ ابھی آپ تشریف لائے ہیں تو آپ سے مل کے ہماری یہ شرائط طے ہوں گی۔ جناب ممتاز تیمور صاحب، آپ بہت زیادہ دیر کر رہے ہیں، جواب دینے میں بہت زیادہ دیر کر رہے ہیں، اور مناظرے کا جو اتنا وقت ضائع ہوگا اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ آپ کی طرف سے جواب بہت زیادہ دیر سے آ رہا ہے۔ دیکھیں ابھی موضوع بھی طے نہیں ہوا، بہرحال اس کو قطع نظر میں چھوڑتا ہوں۔ اگر آپ نے حسام الحمام پہ بات کرنی، پہلے آپ دعویٰ دیں، اس کی تنقید ہوتی ہے، پھر جواب دعویٰ کی بات ہوتی ہے، پھر شرائط کی طرف آتے ہیں۔ تو میں اب ادھر ہی ہوں، میں تھوڑا مصروف تھا، آپ بھی کوشش کریں کہ جلدی جلدی جواب دیں۔ حضرت، سب سے پہلے تو شرائط طے ہوں گی، میں آپ کو دعویٰ بھی دوں گا، اس کے بعد جو ہے آپ جواب دعویٰ بھی دے دینا۔ سب سے پہلے ہم شرائط طے کرتے ہیں، مناظرے سے پہلے شرائط طے کی جاتی ہیں۔ ابھی تک ہمارا مناظرہ شروع نہیں ہوا، لہذا پہلے ہم شرائط طے کریں گے، اس کے بعد پھر ہم جو ہے دعویٰ دیں گے۔ دیکھیں پہلے دعویٰ تو طے کریں نا، شرطیں بھی طے ہو جاتی ہیں، سارا کچھ ہو جائے گا۔ پہلے آپ اپنا دعویٰ واضح کریں، پھر اس پر تنقید ہوگی، پھر ہم آگے جو ہے وہ جواب دعویٰ پہ آئیں گے۔ جناب ممتاز تیمور صاحب، مصروفیات ہر ایک کی ہے، میں بھی اپنی بہت ساری مصروفیات چھوڑ کے آیا ہوں، تو آپ کی جو مصروفیات ہیں ہم نے وقت طے کر لیا ہے، لہذا آپ اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر یہاں پر توجہ دیں، جواب دینے کے اندر دیر نہ لگائیں۔ جزاک اللہ۔ اور بعد ازاں پھر شرائط کی بات ہوگی، تو میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ دعویٰ دیں گے جلدی سے، پھر شرائط بھی طے کر لیتے ہیں، کوئی نہیں۔
تیمور صاحب آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ شرائط بعد میں طے کی جاتی ہیں یا پہلے طے کی جاتی ہیں؟ اتنا تو آپ کو علم ہوگا کہ سب سے پہلے شرائط مناظرہ طے ہوتے ہیں، لہذا ہم سب سے پہلے شرائط مناظرہ طے کریں گے۔ بہرحال یہ ضروری نہیں ہے کہ شرطیں پہلے طے ہوں یا بعد میں، بعد میں بھی ہو جاتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر آپ نے شرطیں طے کرنی ہے تو آپ جلدی سے جو شرائط بھیجیں، تو جو شرط آپ نے رکھنی ہے پھر میں بتا دوں گا کہ کون سی شرط رکھنی چاہیے، تو آپ جلدی سے شرائط پیش کریں۔ جناب ممتاز تیمور صاحب، یہ آپ کے کسی ساتھی نے، ایڈمن ساتھی نے یہ میسیج گروپ میں سینڈ کیا ہے، اس کا حالانکہ مناظرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوبارہ اگر آپ کے کسی ساتھی کا گروپ کے اندر دوران مناظرے میسیج آ گیا تو میں اسے ریموو کر دوں گا۔ ٹھیک ہوگی، اپنے ساتھیوں کو سمجھا دیں وہ گروپ میں میسیج نہ کریں، ورنہ میں تو سب کو ایڈمن سے ہٹا دوں گا، یا پھر میں اسے گروپ سے ریموو کرنے کا اختیار رکھتا ہوں۔ جی کوئی میسیج نہیں کرے گا، وہ غلطی سے ہوا، انہوں نے ڈیلیٹ بھی کر دیا۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ بغیرت کہتا ہے کہ میں جو ہوں اسٹوڈنٹ ہوں جی اس کا، میں تو اسٹوڈنٹ ہوں، میں کوئی مولوی وغیرہ نہیں ہوں، اور میں جو ہے نا انصاف کی بات کرتا ہوں۔ اس وقت حسام الحرمین کا تعلق نہیں تھا، حسام الحرمین اس کا حفظ الایمان کے ساتھ حسام الحرمین کا تعلق نہیں تھا، لیکن آج جو کتاب جواب میں لکھی گئی، حالانکہ جواب میں نہیں لکھی گئی، ٹھیک ہے نا، آج اس کا تعلق ہو گیا، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ حسام الحرمین کے اندر حفظ الایمان کی عبارت درج ہے، حسام الحرمین میں ہی حفظ الایمان پر فتویٰ لیا گیا تھا۔ یہ دیکھیں، ان کی ڈرامے بازی دیکھیں آپ حضرات، غور کریں۔ جناب ممتاز تیمور صاحب، المہند حسام الحرمین کے رد میں لکھی گئی یا جو ہے کسی بھی وجہ سے لکھی گئی، المہند کا حسام الحرمین سے جو ہمارا موضوع طے ہوا ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جس طرح آپ نے حفظ الایمان پر مناظرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ حفظ الایمان کے موضوع کے ساتھ حسام الحرمین کا کوئی تعلق نہیں، بالکل اسی طرح میں کہتا ہوں کہ حسام الحرمین کے ساتھ المہند کا ہمارے موضوع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آپ کے جس نمائندے نے مجھ سے بات کی تھی، میں اس کی وائس بھی یہاں لگا سکتا ہوں، اس نے یہ اصول بتایا تھا، یہ اصول جو ہے دیا تھا کہ پہلے کتاب جو لکھی جاتی ہے مناظرہ اسی پر ہوتا ہے، میں اس کی وائس یہاں لگا دوں گا، اس پر اس نے ایک حوالہ بھی دیا تھا۔ تو پہلے حسام الحرمین لکھی گئی ہے، بعد میں المہند لکھی گئی ہے، لہذا تب بھی آپ کے نمائندے کے اصول کے مطابق پہلے حسام الحرمین زیر بحث آئے گی، پھر ہم آپ کا المہند پر بھی انشاءاللہ شوق پورا کریں گے۔ میں نے حفظ الایمان پہ مناظرہ کرتے ہوئے اس لیے کہا تھا کہ حسام الحرمین حفظ الایمان کا جواب نہیں ہے۔ یہاں آپ کے بندوں نے مانا ہے کہ المہند تحریری جواب ہے۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے التحقیق المتین، اس میں وہ کہتا ہے کہ تحریری جواب جو حسام الحرمین کا تھا وہ المہند تھی۔ تو جناب والا، اگر حسام الحرمین زیر بحث ہوگی تو کیونکہ المہند اس کا جواب ہے، تو جواب بھی زیر بحث لازمی آئے گا۔
یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ جو حسام الحرمین کا امپیکٹ تھا، جو حسام الحرمین کا اثر تھا، المحند نے ظاہر کیا۔ تو اب زیر بات یہ آئے گی کہ المحند نے کس طرح ظاہر کیا، تو المحند کیا تھی، تو اس لیے آپ بھاگ نہیں سکتے۔ المحند اور حسام الحرمین یہ ڈسکس ہوگی تو یہ آپ نہیں بھاگ سکتے۔ اس میں واضح طور پر تسلیم کیا گیا ہے کہ المحند جو ہے وہ تحریری جواب ہے حسام الحرمین کا۔ لہٰذا بات یہ ہے کہ جب حسام الحرمین ڈسکس ہوگی تو المحند بھی ڈسکس ہوگی۔ لوگ اس بات کے اوپر ناراض ہوتے ہیں۔ اب اس کی بے غیرتی دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جو کتاب درج ہے، یعنی کہ حفظ الایمان کی وہ عبارت حسام الحرمین میں درج ہے، اور حسام الحرمین کے اوپر فتویٰ اسی بنیاد پر لیا گیا تھا کہ حفظ الایمان کی عبارت کفریہ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی عبارت کو زبردستی کفریہ بنا کر پیش کیا گیا۔ اب یہ کہتا ہے کہ اس کتاب کا، یعنی کہ جس کتاب کو بنیاد بنا کر، جس کتاب کی عبارت کو کفریہ بنا کر جو ہے علماء حرمین کے سامنے پیش کیا گیا، اس کتاب کا مطلوبہ کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ان کی صریح بے غیرتی ہے، اور صریح یوں سمجھیں یہ دل کا کالا پن ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ جناب ممتاز تیمور صاحب، المعنت پر ہم آپ کا انشاءاللہ شوق پورا کریں گے، لیکن سب سے پہلے حسام الحرمین کی صداقت آپ نے ثابت کرنی ہوگی۔ المعنت حسام الحرمین کا جواب ہے، اس کا ہمارے موضوع سے تعلق کیا ہے؟ حسام الحرمین کب لکھی گئی ہے؟ المعنت کب لکھی گئی ہے؟ جب حسام الحرمین لکھی گئی تھی اس وقت المعنت کا حسام الحرمین کے ساتھ کتنا گہرا تعلق تھا، ذرا مجھے بتائیں۔ اس وقت تو المعنت کا وجود ہی نہیں تھا جب حسام الحرمین آپ کے اعلیٰ حضرت نے لکھی تھی۔ تو یہ آپ موضوع سے انحراف کر رہے ہیں، موضوع سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ جو ہے، آپ نے مفتی احمد حسن صاحب کی خدمت میں بھی یہ گزارش کی تھی کہ حفظ الایمان پہ مناظرہ ہے تو حسام الحرمین پیش نہ کی جائے۔ میں بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر حسام الحرمین پر مناظرہ ہے تو پھر المعنت کی بات نہ کی جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جہاں تک موضوع کے تعین کی بات ہے تو میں نے آپ کو پرسنل میں بتایا تھا کہ موضوع کا تعین نہیں ہوا، اس میں تبدیلی ہوگی، ٹھیک ہے، اور میں نے آپ کو گفتگو کے آغاز میں بھی کہا کہ موضوع میں جو ہے وہ تبدیلی ہوگی، اور پھر انشاءاللہ جب میں نے پہلے یہ بات کی ہے، میں نے اتفاق رائے اظہار نہیں کیا، اور میں اپنا وہ آڈیو کلپ بھی بھیجتا ہوں جس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ موضوع جو ہے وہ اس کے اندر کیا چیزیں زیر بحث آئیں گی۔ جناب ممتاز تیمور صاحب، آپ نے اپنے جس نمائندے کو میرے پاس بھیجا تھا اس نمائندے کی میں وائسیں یہاں پر لگا سکتا ہوں۔ موضوع حسام الحرمین طے ہوا تھا، اور آپ کے جو جماعت کے کارکنان ہیں انہوں نے جو آج تحریر چلائی ہے اس تحریر کو بھی آپ پڑھ لیں، اس پر بھی جو ہے حسام الحرمین کا لکھا ہوا ہے، المعنت کا اس کے اندر اشارہ تک نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جناب بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ حسام الحرمین جو ہے اس میں خیانت ہے، اور المعنت نے حسام الحرمین کے جو ہے وہ اس کے اثر کو ظاہر کیا۔ تو اب اس پر ہم یہ کہہ رہے ہیں، اس کا جواب ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر حسام الحرمین میں خیانت تھی تو المعنت کے اندر کیا ہے؟ المعنت جواب ہے نا، تو اس کا تعلق یہ بتانا ہے کہ آپ نے ڈرامے بازی کی ہے، دھوکہ دیا ہے، فراڈ دیا ہے، جھوٹ بولا ہے۔ حسام الحرمین میں نہیں، المعنت میں خیانتیں ہیں، اور یہ انشاءاللہ آپ کہتے ہیں کہ حسام الحرمین جو ہے وہ جھوٹی کتاب ہے، اس کے لیے المعنت کو دیکھو، تو یہ آپ اس کو دیکھنا ہوگا، ہم انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو کہ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اصل میں کہ آپ کی بات تسلیم بھی کر لی جائے نا موضوع کی، تو اس پر ایک بات تو یہ ہے کہ میں اس کو موضوع تو وہی رہے گا نا، موضوع کو حسام الحرمین ہی ہے، میں تو اس کو بطور شرط پیش کر رہا ہوں کہ جب حسام الحرمین ڈسکس ہوگی تو ہم حسام جو ہے وہ المعنت کو ڈسکس کریں گے۔ کیوں؟ اس کا جواب ہے ہمارے پاس کہ وہ اس کا جواب ہے۔ جب سوال کو آپ ڈسکس کریں تو جواب کو بھی ڈسکس کریں، اور اس پر آپ جو ہے وہ نہیں آ رہے اور نہ آ پائیں گے۔ پھر اصولی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو صبح بتایا ہے کہ موضوع میں تبدیلی ہوگی، تو اس وقت آپ کہتے ہیں کہ بھائی موضوع میں تبدیلی نہیں ہونی، اس وقت آپ خاموش ہو گئے، اب آپ کا واویلا کرنا درست نہیں۔ اصل میں یہ ہوتا ہے دل کا کالا پن۔ کیا کہا میں نے؟ یہ ہوتا ہے دل کا کالا پن، کہ جب بات اپنے اوپر آئے تو اس وقت جو ہے مطلوبہ عبارت کا، ٹھیک ہے نا، اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن جب بات اپنی کتاب کی آ جائے، اب جب اپنی گردن کے اوپر پاؤ ہو،
آئے تو پھر وہ کتاب جو 100 سال کے بعد جو ہے یعنی کہ بہت عرصہ بعد جو ہے جواباً لکھی گئی تو پھر اس کا تعلق ہو جاتا ہے۔ یہی تو مار ہے، یہی تو ہم کہتے ہیں کہ بریلویت اب ظاہر ہے ان کو پتہ تھا کہ حسام الحرمین کے اندر جو ہے نا اب احمد رضا کی خیانتیں ظاہر ہوگی، تو اب کیا ہے بھاگ رہا ہے، یہ بھاگ رہا ہے۔ اب اس کو بھاگتے کو دیکھیں کہ اس وقت دیکھیں نا، اب میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ حفظ الایمان، ٹھیک ہے نا، جس کو کفریہ عبارت زبردستی بنا کر جو ہے جس پر فتویٰ لیا گیا حسام الحرمین کے اندر، اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آج جو ہے جو جواب لکھا گیا ہے، دیکھیں ڈرامے بازیاں دیکھیں اس آدمی کی، اب ڈرامے بازیاں دیکھیں۔ تیمور صاحب، یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ہم کہتے ہیں حسام الحرمین میں خیانت ہے، اور حسام الحرمین کی خیانت کو ظاہر کرنے کے لیے آپ کو المہند کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں انشاءاللہ آپ کے گھر سے خیانت اس کی ثابت کروں گا، میں آپ کے گھر سے حوالہ جات لگاؤں گا کہ حسام الحرمین کے اندر خیانت کی گئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ باقی آپ موضوع سے انحراف کر رہے ہیں، ہمارا جو موضوع طے ہوا تھا میں وہ تحریر آپ کے یہاں لگا دیتا ہوں۔ حسام الحرمین طے ہوا تھا، المہند کو آپ بیچ کے اندر لا رہے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ حسام الحرمین پر ہم سے بات نہیں کر سکتے، آپ حسام الحرمین کی صداقت پر ہم سے بات نہیں کرتے۔ لا ریب فی کتاب سے آپ جو ہے انحراف کرنا چاہ رہے ہیں، یہ آپ مسئلے کے بریلویت کو آپ جو ہے شرمندہ نہ کریں۔ جناب ممتاز تیمور صاحب، موضوع وہی رہے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ موضوع میں تبدیلی ہوگی، موضوع کے اندر تبدیلی نہیں ہوگی۔ آپ نے تحریر بھی لگا دی ہے کہ حسام الحرمین موضوع ہے، آپ کے نمائندے نے یہ موضوع طے کر لیا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ میں حسام الحرمین پر بات نہیں کر سکتا، آپ کہہ دیں میں حسام الحرمین کی صفائی نہیں دے سکتا، آپ کہہ دیں میں حسام الحرمین کا دفاع نہیں کر سکتا، میں حسام الحرمین کو چھوڑ دیتا ہوں، پھر میں آپ کا جو ہے المہند پر شوق پورا کر دوں گا۔ ممتاز تیمور صاحب، یہ دیکھ لیں، یہ تحریر آپ کے گھر سے جاری ہوئی ہے، اس میں حسام الحرمین علی منہر الکفر والمین کو موضوع بنایا گیا ہے، اور اسی موضوع پر ہم نے بات کرنی ہے۔ المہند کو آپ نے بیچ میں نہیں لانا۔ اگر آپ اس موضوع پر بات نہیں کر سکتے جو آپ کے گھر سے جو ہے طے ہو کر آیا ہے، اس پر آپ بات نہیں کر سکتے، آپ کہہ دیں، آپ اس سے برات کا اعلان کر دیں، میں یہ موضوع چھوڑ دیتا ہوں، پھر میں المہند پہ آ جاتا ہوں۔ اصل میں نا آپ جتنی باتیں کر رہے ہیں نا یہ اس وقت قابل غور ہوتی جب میں نے صبح آپ سے اس موضوع پر گفتگو نہ کی ہوتی۔ انہوں نے آپ سے بات طے کر لی، اور اصل میں یہ بات بھی ہوئی ہے کہ شرطیں وغیرہ یا یہ چیزیں جو ہے یہ مناظرے کے اندر طے ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ سے جو ہے وہ شرط کی بات کر رہا ہوں، تو اب آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ جب انہوں نے دعویٰ کی بات کی تھی، اب انہوں نے کہا تھا کہ شرطیں جو ہیں وہ ہم خود طے کر لیں گے، تو اب طے کریں نا، شرائط طے کریں، شرطوں سے کیوں بھاگ رہے ہیں آپ؟ اور ہم نے تو جواز ثابت کر دیا ہے، اور دیکھیں نا کس طریقے سے حسام الحرمین پر تصدیقات ہے علماء عرب کی، بقول آپ کے اسی طریقے سے المحنت میں بھی تصدیقات ہیں، اور حسام الحرمین کی اصل کو المحنت ظاہر کرتی ہے، تو اگر حسام الحرمین زیر باعث آئے گی تو المحنت بھی آئے گی۔ آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے آپ کبھی المحنت پہ بات نہیں کر سکتے، آپ کو پتہ ہے کہ المحنت جو ہے اس میں جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، خیانت ہے۔ المحنت کے اندر جو دجل کیا گیا، جو فراڈ کیا گیا، آپ قوم کو نہیں بتائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ ساری زندگی حسام الحرمین میں خیانت کی بات کرتے ہو، اصل خیانت تو المحنت میں کی گئی۔ المحنت کے اندر جو فراڈ کیا گیا، جو دجل کیا گیا، ہم اس کو جو ہے وہ تشخیص بام کریں گے۔ اور میں موضوع سے ڈیویٹ نہیں کر رہا، یہ موضوع ہے، حسام الحرمین ڈسکس ہوگی تو المحنت بھی ڈسکس ہوگی، اور اس نے ہونا ہے کیونکہ وہ اس کا جواب ہے۔ آپ یہاں پر جو ہے بریلوی مناظر کی حواس باختہ ہونا دیکھیں، بریلوی مناظر کا کہ کس طرح جو ہے اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، اور المحند المفند کے خلاف جو ہے باتیں نکل رہی ہیں، موضوع سے انحراف اور بکواسات فل زور سے لگا رہا ہے۔ یہ ہوتی ہے سب سے زیادہ اور سب سے جو ہے نا واضح شکست کی دلیل کہ فریق مخالف جو ہے بجائے اس کے علمی گفتگو کے گالیوں پر اتر آئے۔ بھائی میں آپ کو اسکرین شاٹ بھیج چکا ہوں، میں نے آپ سے بحث کی ہے اس پر کہ موضوع کا تعین نہیں ہوا، میں نے اس کو قبول نہیں کیا۔
وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اس پر ہم تفصیلی بات کر لیں گے. اب آپ ڈیویٹ نہ کریں اس پر. میرا کوئی اظہار رضامندی ہے تو دکھائیں کہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہی صرف موضوع ہوگا. میں نے آپ کو بتا دیا تھا، صبح آپ کا میسج آیا تو میں نے اس پر آپ کو مطلع کر دیا تھا، اطلاع دے دی تھی آپ کو. جناب ممتاز تیمور صاحب، شرائط کے اندر اور موضوع کی تحریف کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. آپ شرائط طے نہیں کر رہے بلکہ آپ موضوع کے اندر تعریف کرنا چاہتے ہیں. موضوع کے اندر تعریف نہیں ہوگی، موضوع وہی رہے گا. شرائط آپ لگا لیں، شرائط پر ہماری بات ہو گئی ہے. یہ آپ موضوع کے اوپر جو ہے خلط محبت کر رہے ہیں، اس سے بچیں اور موضوع طے ہو چکا ہے اسی موضوع پر آئیں، وقت ضائع نہ کریں. جناب ممتاز تیمور صاحب، المحنت کے اندر خیانت کی گئی یا نہیں کی گئی یہ تو بات کا مسئلہ ہے نا. پہلا مسئلہ تو حسام الحرمین کا ہے. ہم تو کہتے ہیں حسام الحرمین کے اندر خیانت کی گئی ہے. آپ حسام الحرمین پر بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ کہتے ہیں المحنت حسام الحرمین کا جواب ہے. حضرت ہم صرف المحنت کو ہی حسام الحرمین کا جواب نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں حسام الحرمین کے ہم نے کئی جوابات دیے ہیں. المحنت بھی حسام الحرمین کا جواب ہے. شہاب ثاقب یہ بھی المحنت کا حسام الحرمین کا جواب ہے. اگر حسام الحرمین کے جوابات پر بھی بات ہونی ہے تو پھر المحنت پر بھی بات ہوگی، شہاب ثاقب پر بھی بات ہوگی. پھر اس کے رد میں جو آپ نے کتابیں لکھی ہیں پھر میں کہوں گا کہ ان پر بھی بات ہوگی. تو ایسے اب تو کتابوں کا سلسلہ طویل ہوتا چلا جائے گا. میں کہوں گا کہ حسام الحرمین سے پہلے احمد رضا کی ذات آتی ہے، لہذا پہلے اس پر بھی بات ہوگی. اب کیا کریں گے؟ تو لہذا آپ موضوع کے اندر تعریف نہ کریں، جو موضوع طے ہوا ہے اس موضوع پر آئیں. جناب تیمور صاحب، آپ موضوع سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. یہ اوپر تحریر میں نے لگائی ہے، آپ کے گھر سے یہ تحریر چلی ہے. یہ تحریر میں نے نہیں لکھی، یہ آپ کے گھر سے تحریر چلی ہے. آپ ہی کے ساتھیوں نے تحریر لکھی ہے. موضوع حسام الحرمین طے ہوا ہے. آپ کے نمائندہ جو آپ کا میرے پاس آیا تھا بات کرنے کے لیے، اس نے حسام الحرمین موضوع طے کی ہے. آپ اپنے نمائندے کو غلط کہہ دیں، اسے جھوٹا کہہ دیں، اپنے تحریر کو جھٹلا دیں، حسام الحرمین کو جھٹلا دیں، جو آپ کو جھٹلانا ہے جھٹلا دیں، لیکن جو موضوع آپ کی طرف سے طے ہو گیا ہے اسی موضوع پر بات ہمیشہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کا جو مقدمہ ہے کہ حسام الحرمین کے اندر خیانت تھی اور پھر المحنت لکھ کر ہم نے اس کی خیانت کو تشت بام کیا، یہ مین مقدمہ ہے. یعنی حسام الحرمین کی جو خیانت ہے وہ المحنت کے حوالے سے قائم ہے. اور آپ کہتے ہیں جی المحنت لکھ کر ہم نے علماء عرب کو بتایا کہ جھوٹ بولا گیا، دھوکہ دیا اس نے، احمد رضا نے، جو بھی آپ فضولیات کہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ المحنت آپ کے نزدیک ایک مقدمہ کے طور پر ہے اور آپ کا جو خیانت والا مقدمہ ہے وہ المحنت پہ قائم ہے. تو جب خیانت کی بات ہوگی تو المحنت کا ڈسکشن ہونا ضروری ہے. آپ کیوں اس کو نہیں سمجھ رہے؟ میں اس پہ ذرا ایک اور حوالہ دیتا ہوں. جناب تیمور صاحب، یہ دیکھیں میں نے حوالہ لگا دیا ہے حسام الحرمین کی خیانت پر. حسام الحرمین کی خیانت کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو المحنت کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر کے اندر جھانک کے دیکھ لیں. یہ آپ کے گھر کی کتاب ہے. آپ کے اکابرین کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اختلاف جو ہے وہ صرف 3 عبارتوں کے اوپر ہے، جبکہ حسام الحرمین کے اندر جو عبارات ہیں جن کا آپ جو ہے آج جو ہے دفاع کرنے کے لیے آئے ہیں وہ 4 عبارات ہیں. آپ 4 عبارات کو لے کر آئے ہیں، یہاں پر بات 3 عبارت کی آپ کے اکابرین کہہ رہے ہیں. تو حسام الحرمین کی خیانت یہاں پر ظاہر ہو گئی. حسام الحرمین کی خیانت کا ثبوت آپ کے گھر سے نکل کے آ گیا. اس پر آپ کے اکابرین کی ایک طویل فہرست ہے جو میں انشاءاللہ بھی پیش کروں گا. تو یہ آپ کے گھر کا متفقہ فیصلہ میں نے حسام الحرمین کی خیانت پر فیصلہ پیش کر دیا ہے. مولانا وسیم صاحب نے زبردست جو ہے یہاں پر جو ہے حوالہ پیش کیا اور موضوع سے متعلق جو ہے حوالہ پیش کیا. دیکھیں خیانت کس کے اندر ہوتی ہے آپ یہاں غور فرمائیں. اختلاف 3 عبارتوں پر ہے اور 3 عبارتوں پر ہے. چلو دیکھیں اب بریلویوں کی اصل میں بات یہ ہے کہ حسام الحرمین میں جو فتویٰ لیا گیا وہ 4 عبارتوں کے اوپر ہے، لیکن بریلوی خود، یہ بریلویوں کی کتاب ہے، یہ اس کا سرورق ہے معرفت، ٹھیک ہے. بریلوی و دیوبندی علماء سے بالخصوص ہر مسلمان سے بالعموم چند اہم گزارشات، یہ کتاب ہے. اور اس کتاب کے اندر یہاں پر دیکھیں، یہ دیکھیں اختلاف جو ہے 3 عبارتوں پر کفر کے فتاویٰ لگنے سے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے. اب ایک عبارت جو ہے
انہوں نے خود نکالی، بریلویوں نے. جب بریلویوں نے نکالی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احمد رضا کو ایک عبارت جو نکلی ہے اس میں احمد رضا بے ایمان تھا، دجال تھا، جھوٹا تھا، بے غیرت تھا، ٹھیک ہے نا، خیانت کا مرتکب ہوا. اس کمینے کو اس کے گھر والوں نے ہی جو ہے نا وہ بے ایمان اور جھوٹا کہہ دیا. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ ہیں بریلوی مولوی. یہ دیکھیں ان کی فہرست دیکھیں، یہ بڑے بڑے لونڈوں کی فہرست دیکھیں. انہوں نے ہی جو ہے نا ان کو کیا کہا، یہ دیکھیں بڑے بڑے جو ہے نا ان کے مولوی، ان کے پوپ جو احمد رضا کو جھوٹا کہہ رہے ہیں بزبان کتاب. دیکھیں الحمدللہ ان کے گھر سے یہ ثابت ہو گیا ہے. یہ مناظرہ الحمدللہ ہمارے ہی حق میں ہوا ہے، اور الحمدللہ جو ہے یہ مناظرہ جو ہے ہم جیت چکے ہیں. اور ایسا حوالہ پیش کیا، ان کے گھر سے ہی پیش کیا مولوی وسیم صاحب نے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. چلیں مولوی وسیم صاحب کی اگلی بات سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. یہ دیکھیں جناب ممتاز تیمور صاحب، آپ حسام الحرمین کی طرف کیوں نہیں آنا چاہ رہے؟ میں یہ بات ابھی دکھا دیتا ہوں. یہ آپ کی کتاب کا جس کا میں نے حوالہ پیش کیا ہے، اس پر آپ کے 30 سے زائد علماء کی تصدیقات موجود ہے، وہ اس کتاب کی تائید کر رہے ہیں. اس کتاب کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ اصل اختلاف صرف 3 عبارات پر ہے، جبکہ آپ کے حسام الحرمین کہتی ہے کہ اختلاف 4 عبارت پر ہے. تو حسام الحرمین کو جھوٹا، غلط اور بد دیانت آپ کے گھر سے ہم نے ثابت کر دیا ہے. لہذا آپ موضوع کی طرف آئیں. حسام الحرمین کی خیانتیں ہم انشاءاللہ آپ کے گھر سے ثابت کریں گے، آپ کو المؤنت کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جناب ممتاز تیمور صاحب، یہ آپ نے اپنی شکست کا واضح طور پر اعلان کر دی ہے، اور آپ حسام الحرمین پر بات کرنے سے بالکل عاجز آ چکے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں حوالے کسی سے مانگ رہا ہوں. آپ نے جو حوالہ پیش کیا ہے وہ آپ نے خود لکھ کے پیش کیا ہے، وہ بھی تو آپ کسی کتاب سے نکال کے دے رہے ہیں نا. میں نے بھی آپ کو آپ کی کتاب ہی کا حوالہ دیا ہے، چاہے میں اس کو پاکستان سے لایا ہوں، یا میں اس کو انڈیا سے لے کر آیا ہوں، یا میں اس کو جو ہے 7 سمندر پار سے جا کر لے کر آیا ہوں، لیکن لے کے تو آپ کے گھر سے آیا ہوں، آپ کے گھر سے نکال کے لے کر آیا ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آپ جو ہے فضول باتیں کر کے اپنی شکست ظاہر نہ کریں. لہذا آپ جو موضوع ہمارا طے ہوا ہے اس موضوع کی طرف آئیں. شاید آپ کو بات سمجھ نہیں آئی، یا آپ سمجھنا نہیں چاہتے. میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب پکچر پہ فارورڈ آتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے مواد لے کر بھیج رہے ہو. میں نے جو تصویریں دی ہیں وہ کتاب میرے پاس اس وقت میرے ہاتھ میں ہے. کہیں گے تو میں اپنا ہاتھ رکھ کر کتاب پر جو ہے تصویر بنا کر بھیج دوں گا. آپ کے پاس تو کتاب ہی نہیں ہے، آپ کو کتاب بھیج بھی کوئی اور رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو حوالے بھی پیچھے سے کوئی اور بندہ بھیج رہا ہے. جی 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 ممتاز تیمور صاحب، میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اوپر آپ نے تحریر کے اندر جاہل بھی لکھا ہے، جبکہ آپ نے شرائط میں لکھا تھا کہ بعد اب طریقے سے بات ہوگی. تو یہ اس حوالے سے میری جہالت ظاہر نہیں ہو رہی، اس سے احمد رضا خان بریلوی کی جہالت ظاہر ہو رہی ہے. آپ کے ان 30 سے زائد رضا خانیوں نے احمد رضا خان بریلوی کو جاہل ثابت کر دیا ہے، اس کی خیانت کو ظاہر کر دیا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ میں دوسرا اسکین بھی لگاتا ہوں کہ جو حسام الحرمین سے متفق نہیں ہے اسے رضا خانی سنی نہیں سمجھتے. وہ سنی بھی نہیں، چاہے وہ شیخ الحدیث ہو یا شیخ القرآن ہو، جو بھی اپنے ساتھ لقب لگاتا ہو، جو حسام الحرمین سے متفق نہیں ہے وہ سنی بھی نہیں ہے. اور یہ 30 سے زائد علماء کرام، آپ کے جو مفتیان کرام ہیں، آپ کے مشائخ ہیں، یہ حسام الحرمین سے متفق نہیں ہے. یہ 3 عبارت کی بات کرتے ہیں، حسام الحرمین 4 عبارت کی بات کرتی ہے. جناب بات یہ ہے کہ جاہل کو جاہل نہ کہوں تو کیا کہوں. قرآن نے ظلیم کہا ہے. ظلیم کا معنی کیا ہے آپ کی تفسیروں کے اندر موجود ہے، اور آپ دیکھ لیجیے گا. تو بات اتنی ہے، کیا اس کو آپ گالی کہیں گے یا یہ کہیں گے کہ یہ حقیقت کا اظہار ہے؟ حقیقت کا اظہار جو ہے وہ کبھی گالی نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ آپ جب دوسروں سے مواد لے رہے ہیں تو یہ علمیت ہے. دوسروں سے مواد لینا یہ کون سا علم ہے؟ جی ممتاز تیمور صاحب، آپ نے جو ہے بالکل ٹھیک بات کی ہے. جاہل کو جاہل ہی کہنا چاہیے. اس حوالے سے میں نے احمد رضا خان بریلوی کو جاہل ثابت کیا تھا. احمد رضا خان بریلوی 4 کی بات کرتے ہیں، جبکہ آپ کے یہ معرفت کے اکابرین ہیں یہ 3 کی بات کرتے ہیں. تو آپ یہ احمد رضا کی جہالت میں نے واضح کر دی ہے، لہذا احمد رضا کو جاہل ہی کہنا چاہیے. اسے مجدد ملت اور فاضل بریلوی جیسے القابات نہیں دینے چاہیے. یہاں میں بغیر کسی لمبی چوڑی بحث کے، اس بحث میں جائے بغیر کہ معرفت کی اپنی حیثیت کیا ہے اور صاحب معرفت
ان کا ہمارے مسلک کے اندر کیا تشخص ہے، آیا ان کی کیا حیثیت ہے، اور تقریضات اور تائیدات کی کیا حیثیت ہوتی ہے، ان تمام ابحاث سے قطع نظر فی الوقت میں صرف اس پر آپ کی توجہ مبذول کرواتا ہوں کہ اسی معرفت کے اندر اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ علماء دیوبند جو چار ہیں ان کو کافر کہا گیا: قاسم نانوتوی کو، رشید احمد گنگوئی کو، خلیل امبیٹوی اور اشرف علی تھانوی کو۔ اور اس طرح اس میں اسی سبب پر سوال ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا قاسم نانوتوی، رشید گنگوہی، خلیل امبیٹوی اور اشرف علی تھانوی چند کفری عبارات پر کفر کا فتویٰ لگا ہے، اور کیا صرف یہی اختلاف ہے؟ کہتا ہے جی ہاں، ان لوگوں کی ساری زندگی بعد میں گزری ہوگی اور کتابیں بھی ہوں گی، لیکن کفر عبارات سے ضروریت دین یعنی نبی کی ذات کو گالی کے مترادف تھی، اس لیے کافر ہو گئے۔ تو انہوں نے بھی تسلیم کر لیا کہ یہ چاروں کافر ہیں۔ تو جن چاروں کو سامنے رکھنے کے اندر کافر کا معرفت میں یہ بات کہیں بھی موجود نہیں ہے کہ گنگوئی کا جو فتویٰ ہے وہ جھوٹا تھا، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اس نے اگر 3 عبارات کفری عبارات کو کہا ہے تو یہ اس کا تسامح ہے نا، سمپل سی بات ہے، یہ اس کی غلطی ہے، اس پر اتنا اچھلنے کودنے کی کیا بات ہے؟ اگر اس طرح خیانت ثابت ہوتی ہے، اس طرح آپ کہتے ہیں کہ خیانت ہے، تو میں ابھی اس کا اظہار کیے دیتا ہوں، آپ ذرا صبر کریں۔ یہ دیکھیں المحنت کے اندر 26 سوالات ہیں، لیکن آپ کے یہ خلیل احمد امبیٹوی صاحب کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں آپ کے مخالفین نے جب شورش برپا کی تو وہاں سے 27 سوالات عربی میں آئے۔ اب یہاں پر لکھا ہوا 27 ہیں، آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ 26 ہیں، تو وہ ایک سوال چھپا کر آپ کے لوگوں نے خیانت کی۔ اب وہ خیانت والا الزام جو آپ اعلیٰ حضرت پہ لگا رہے ہیں وہ جو ہے وہ آپ پر لگے گا۔ اگر آپ جہاں پر یہ کہیں کہ جی المحنت میں 26 سوالات ہیں، خلیل احمد بیٹھے سے غلطی ہوئی ہے، تو یہی بات داؤدی کے بارے میں کی جا سکتی ہے۔ اب یہاں مزے کی بات آپ حضرات دیکھیں کہ حسام الحرمین میں سوال جتنے بھی ہوں، ٹھیک ہے، بات سوال یہ اس کی نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے کہ آیا جو کتاب لکھنے کے بعد کتاب کے اندر عبارات اربعہ تھیں، اس کے اندر بریلوی مولویوں کا اجماع ہے، اجماع ایک منی اجماع سمجھ لیں کہ 30 سے زائد علماء ہیں، اس کے باوجود بھی کتاب کے اندر تسامح ہو گیا۔ اس کی کلا بازیاں دیکھیں آپ، اس انجینئر کی کلا بازیاں آپ نوٹ کریں اس کی چاروں کو کافر کہہ کر آپ کی جو چاروں کو کافر کہا داؤدی نے، اور داؤدی نے تسلیم کیا کہ چاروں کو کافر کہا گیا ہے، لہذا جو آپ کی عمارت ہے الحمدللہ ہم نے اس کو ملیا ویٹ کر دیا۔ اور مجھے جناب ممتاز تیمور صاحب، جو حوالہ آپ نے پیش کیا ہے وہ بھی معرفت کا ہے، جو حوالہ میں نے پیش کیا ہے وہ بھی معرفت کا ہے۔ تو یہ تضاد آپ کی کتابوں کے اندر آیا ہے، ہماری کتابوں کے اندر تضاد نہیں آیا ہے۔ یہی تضاد جو ہے ہم آپ کی کتابوں سے اور بھی ابھی ظاہر کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ساری حسام الحرمین کے جھوٹا ہونے کی دلیلیں ہیں کہ حسام الحرمین جھوٹی کتاب ہے، بددیانتی پر مبنی کتاب ہے، یہ ساری اس کے دلائل ہیں۔ تو یہ جو تضاد ظاہر ہوا ہے، یہ تضاد بھی آپ ہی کی کتاب میں ظاہر ہوا ہے، تو اس تضاد کو بھی جو ہے آپ ہی نے دور کرنا ہے۔ آؤ جی، یہ مولانا وسیم صاحب نے ایک اور نمبر 9 بریلوی علماء کو بھی چاہیے اصولی اختلاف کا حل نکالنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرتے ہوئے دیوبندی علماء سے مسلسل خط و کتابت کریں اور ان تین کفری عبارات کو حذف کرنے کے لیے دیوبندی نظرات کو ایسی آسان تجاویز دیں جس پر کوئی سیاست نہ ہو سکے۔ 3 عبارات، یہ دوسری جگہ ہے، پہلی جگہ آپ کو دکھائی، اب یہ دوسری جگہ، دیکھتے ہیں یہ کس کتاب کا حوالہ ہے۔ اصل میں یہ تعداد نہیں ہے، بات یہ ہے کہ عدم ذکر جو ہے وہ عدم شیع کو لازم نہیں ہوتا۔ اگر اس نے 3 عبارات کی بنیاد پر 4 کی تکفیر کی ہے تو بات یہ ہے کہ یہ ہم ثابت کر سکتے ہیں، اس لیے کہ رشید احمد گنگوئی کی تکفیر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے برہین قاطع کی عبارت کی وجہ سے بھی کی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اگر صرف 3 عبارتیں بھی مانی جائیں تو چاروں کی تکفیر ہوتی ہے، لہذا یہ خیانت والی یا تعداد والی بات نہیں بنتی، پہلی بات۔ اور دوسری بات، آپ نے میری دوسری باتوں کا جواب نہیں دیا، میں نے جو المحنت کے حوالے سے بات پیش کی آپ اس کو پی گئے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ آپ ابھی خیانت کا موضوع شروع نہیں ہوا، اس لیے
کہ ابھی آپ نے شرطیں ہی طے نہیں کی ہیں، آپ موضوع پہ آ گئے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کبھی بھی شرائط طے نہیں کریں گے اور ڈائریکٹ موضوع پہ گفتگو شروع کر دی، لیکن پریشان نہ ہو، ہم انشاءاللہ آپ کو یہاں سے آگے نہیں جانے دیں گے، آپ پریشان نہ ہو۔ ممتاز تیمور صاحب، یہ میں نے دوسرا حوالہ اسی معرفت کا پیش کیا ہے، اس میں بھی یہی بات کی گئی ہے کہ اصل اختلاف 3 عبارات کے اندر ہے۔ یہ جو ایک عبارت کا احمد رضا خان بریلوی نے جھوٹ بولے ہے، یہ احمد رضا کی بددیانتی ہے۔ تو اس حوالے کے اندر بھی یہی معرفت کا حوالہ ہے، اس میں بھی 3 عبارت کی بات کی گئی ہے۔ باقی چوتھی عبارت یہ احمد رضا کی جو کتاب الحسام الحرمین علی منہر الکفر والمین ہے، یہ اس کی بددیانتی پر بھی دلیل ہے۔ میں نے اپنی پچھلی آڈیو میں اس کا جواب دے دیا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اگر آپ 3 عبارتیں بھی مانیں تو تضاد نہیں ہے کہ اس لیے تینوں سے بھی چاروں کی تکفیر ہوتی ہے۔ دوسرا، عدم ذکر عدم شیخ العظم نہیں ہوتا، کہیں بھی معرفت کے اندر یہ بات نہیں کی گئی کہ جو وقوع والا فتویٰ ہے وہ جھوٹا ہے، وہ بن گڑتا ہے، وہ ثابت نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہے تو دکھائیے۔ بات یہ ہے کہ معرفت سے ہی جو 3 عبارتوں کا ذکر ہے، ان تینوں عبارتوں سے آپ کے چاروں مولویوں کی تکفیر ہو جاتی ہے۔ جب 3 سے بن جاتا ہے تو چوتھے کو اس نے ذکر نہیں کیا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ چوتھے کو خیانت کہہ رہا ہے۔ اگر آپ اس کے مدعی ہیں تو آپ دکھائیں کہ معرفت کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ خیانت تھی۔ بات یہ ہے کہ تینوں سے چاروں کی تکفیر ہو جاتی ہے، یہ ہم ثابت کیے دیتے ہیں۔ جناب تیمور صاحب، جب آپ کی بات مکمل ہو تو آپ اینڈ لکھا کریں، میں بھی انشاءاللہ اس کا التزام کروں گا، میں بھی اینڈ لکھ دیا کروں گا۔ باقی آپ نے جو 2 وائسیں لگائی ہیں، دونوں فضول لگائی ہیں۔ اگر 3 عبارت سے 4 کی تکفیر ہوتی ہے تو پھر احمد رضا نے حسام الحرمین کے اندر چوتھی عبارت جھوٹی کیوں گھڑی تھی؟ وہ جھوٹی عبارت کیوں گھڑی تھی احمد رضا نے؟ ذرا اس بات کا بھی جواب دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تضاد ہے آپ کی کتابوں کے اندر، اور یہ میں نے بتایا ہے حسام الحرمین کے بددیانتی پر دلیل ہے۔ دیکھیں، یہ فضول اس لیے نہیں ہے کہ بھائی ہماری بات بالکل درست ہے۔ اگلی بات یہ ہے، اور ہم نے اس کو ثابت بھی کر دیا ہے، اگلی بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں وہ فتوے کی بات ہے جہاں تک، تو میں اس پہ عرض کر دوں کہ بھائی جان، آپ کہہ رہے ہیں معرفت سے خیانت ثابت ہوتی ہے، یہ بات آپ نے کی ہے، تو معرفت کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے کہ گنگوئی کا جو فتویٰ من گھڑت تھا؟ معرفت سے ثابت تو کرو، تم نے جو حوالہ پیش کیا ہے اس پر جھوٹ بولا ہے ظفر، تو اس پہ قائم بھی رہو۔ آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ میرے جان، جب دعویٰ کیا ہے کہ معرفت کے اندر حسام الرحمن کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں خیانت ہے، تو کہاں لکھا ہوا ہے معرفت کے اندر کہ جو وقوع کذب والا فتویٰ ہے وہ من گھڑتا ہے؟ تم مر سکتے ہو، تم زہر کا پیالہ پی سکتے ہو، اس کو ثابت نہیں کر سکتے۔ معرفت والے کا اس کو نہ لکھنا اس بات کی ہرگز دلیل نہیں ہے کہ وہ خیانت کو مستلزم ہے۔ بار بار خیانت کی بات کر رہے ہو، ابھی تو موضوع ہی طے نہیں ہوا، اور تم موضوع بھی طے نہیں ہوا، شرطیں بھی طے نہیں ہوئی، اور تم جو ہے وہ دلائل پیش کرنا شروع کر دیے۔ لیکن حاضرین گرامی، یہ دیکھیے، کہتے ہیں خیانت ہوئی ہے۔ ہمارا ایک ہی سوال ہے، اگر خیانت تھی تو خود یہ علماء دیوبند لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سے پہلے جو ہے وہ اس کی مخالفت ہوئی۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر قصص الاکابر ہے، اس کا صفحہ نمبر 164 ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 164 پہ لکھا ہوا ہے کہ اسی طرح جب مولانا قاسم صاحب نے کتاب تعزیر الناس لکھی تو سب نے مولانا محمد قاسم کی مخالفت کی، مگر مولانا عبدالحی صاحب نے موافقت کی۔ پر وہ بعد کی بات ہے کہ کیا کیا، لیکن یہ مان لیا کہ سب نے مخالفت کی، ایک بندے کے علاوہ پورا ہندوستان مخالف تھا۔ جب سارا ہندوستان مخالف تھا تو مجھے بتائیے کہ سارا ہندوستان خیانت کر رہا تھا؟ ہمارے گروپ ممبران اور جو بعض اعضاء اس مناظرہ کو دیکھیں گے، وہ موصوف کی بے بسی کو دیکھیں کہ وہ شرائط پر ٹک کر بات نہیں کر سکے۔ ہمارے دیے گئے دلائل نے انہیں اس قدر حواس باختہ کر دیا کہ وہ بیچارے بھاگ کر موضوع پر آ گئے اور شرطیں طے نہ کر سکے۔ پہلی شرط پر ابھی گفتگو موصوف کر رہے تھے تو ہم نے اس قدر ٹھوس گفتگو کی، معقول گفتگو کی، حوالہ جات کی روشنی میں گفتگو کی، تو جناب بھاگ کر موضوع کی طرف آ گئے، اور آپ یہ دیکھیے ہم نے وہاں بھی ان کو جانے نہیں دیا۔ جناب ممتاز تیمور صاحب، آپ یہاں پر حوالے بھی لگاتے ہیں، آپ یہاں پر جو ہے اپنا حسام الحرمین کا دفاع بھی کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ابھی شرائط بھی طے نہیں ہوئے، ابھی موضوع بھی طے نہیں ہوا۔ آپ اگر موضوع طے نہیں ہوا تو جو آپ کے نمائندے نے کل طے کیا تھا آ کر، اور جو آپ کے گھر سے تحریر چلی ہے جو مناظرے کی، اس پہ جو حسام الحرمین لکھا ہوا ہے وہ موضوع نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
ٹھیک ہو گیا، اس بات کا جواب دیں۔ اگر ابھی تک موضوع اور شرائط طے نہیں ہوا تو پھر آپ حوالے لگا کیوں رہے ہیں؟ آپ دفاع کر کیوں رہے ہیں حسام الحرمین کا؟ آپ کیوں یہ ناکام کوشش کر رہے ہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات، آپ نے حوالہ لگایا المحنت کے بارے میں، آپ کہتے ہیں اس کا جواب نہیں آیا۔ المحنت ہمارا آج کا ٹاپک نہیں ہے، آج کا ٹاپک صرف حسام الحرمین ہے۔ آپ حسام الحرمین ہی سے متعلق بات کر سکتے ہیں، المحنت سے متعلق نہیں کرتے، لیکن پھر بھی آپ نے حوالہ لگا دیا تو میں جواب دے دیتا ہوں کہ یہ کتابت کی غلطی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو المحنت ہمارا آج کا موضوع نہیں، موضوع حسام الحرمین ہے، حسام الحرمین سے متعلق بات کریں۔ نمبر دو، آپ کہتے ہیں شرائط اور جو ہے موضوع طے نہیں ہوا، جو آپ کے نمائندے نے طے کیا تھا وہ اگر موضوع نہیں تھا تو کیا تھا؟ اور اگر طے نہیں ہوا تو پھر آپ دفاع کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا، یہ میں نے آپ کی باتوں کا جواب دے دیا۔ جناب ممتاز تیمور صاحب، اوپر جو آپ نے معرفت کا حوالہ لگایا ہے، میں نے معرفت کا حوالہ لگایا تھا، 30 سے زائد آپ کے اس پر علماء کی تقاریض موجود ہیں، اور اس میں 3 عبارات کا ذکر ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ معرفت والے سے تسامح ہو گیا۔ حضرت تسامح ایک سے ہو گیا، بھول ایک سے ہوئی ہے، غلطی ایک سے ہوئی ہے، یا سب سے غلطی ہو گئی ہے؟ تقریباً 30 سے زائد علماء کی اس پر تقریضات موجود ہیں، کیا سب سے بھول ہو گئی، سب سے غلطی ہوئی ہے، کیا سب سے تسامح ہوا ہے؟ یہ تسامح نہیں ہے بلکہ حسام الحرمین کی بددیانتی کی دلیل ہے۔ اور جو آپ نے معرفت کا حوالہ لگایا ہے جس میں 4 کا ذکر ہے، اس میں نوٹ جو لکھا ہوا ہے وہاں پر اعلی حضرت کا لکھا ہوا ہے کہ وہ جو کافر ہیں چاروں، وہ اعلی حضرت کے نزدیک چاروں کافر ہیں، معرفت والا یہ کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور معرفت والے نے خود نے لکھا ہے کہ جو اصل اختلاف ہے وہ صرف 3 عبارتوں کے اندر ہے۔ میں نے معرفت کے اس بات پر 2 حوالے لگائے، دونوں جگہ اس نے یہ بات کی کہ ہمارا اصل اختلاف 3 عبارتوں پر ہے، اور جو آپ نے معرفت کا حوالہ لگایا وہ اعلی حضرت کی بات لکھی ہوئی ہے کہ چاروں کافر ہیں۔ تو میں نے اس بات کا بھی آپ کا معرفت کے حوالے کا جواب دے دیا ہے۔ موصوف، آپ جس طرح بے بس ہو چکے ہیں سب دیکھ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے جو ہے وہ حوالہ جات پیش کیے، میں نے صرف جواب دیا ہے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ صرف جواب دیا ہے۔ تو میں تو جوابی گفتگو میں ان حوالہ جات کو پیش کر رہا ہوں، از خود نہیں۔ از خود بات تو آپ نے شروع کی ہے۔ اچھا، اب آپ پھر آگے اس موضوع پر کہ المحنت جو ہے وہ آج کا موضوع نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ دیکھیں، حسام الحرمین کا جواب المحنت ہے کہ نہیں ہے اور یقیناً ہے۔ اور آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ المحنت نے حسام الحرمین کی خیانت کو ظاہر کیا، تو جو جس کتاب پر آپ کا مقدمہ ہے وہ کتاب آپ اس کے دفاع کے لیے جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ جس عبارت کو آپ پیش کریں گے حسام الحرمین سے اور کہیں گے جی اس میں یہ خیانت ہے وہ خیانت ہے، تو حسام الحرمین کے اندر یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، تو وہ کچھ بڑی معقول اور سمجھنے والی بات ہے کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ جو حسام الحرمین ہے اس کے اندر فلاں خیانت ہے، اس کے اندر ایسے ہونا چاہیے تھا ویسے ہونا چاہیے تھا، تو وہ سب کچھ المحنت میں بھی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ المحنت جواب ہے۔ جس طریقے سے حسام الحرمین پر تصدیقات ہیں، المحنت پر بھی آپ کے بقول اس پر علماء نے تصدیقات لکھی، بقول آپ کے۔ حقیقت کیا ہے وہ تو ہم اگر اس پر مستقل مناظرہ ہوگا اس پر بات کریں گے۔ ہم المحنت پر مستقل اعتراض نہیں کریں گے، میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں، میں اور اس کی وضاحت بھی کر دوں کہ میں المحنت پر مستقل اعتراض نہیں کروں گا، کیونکہ واقعی المحنت آج کا موضوع نہیں ہے۔ المحنت آج کا موضوع نہیں ہے، یہ بات آپ کی درست ہے، اور میں مستقل اعتراض نہیں کروں گا، یہ میں آپ کو وعدہ کر دوں، بتا دوں۔ ہم صرف اس تناظر میں بات کریں گے، میں اگر آپ نے میری وہ شرط پڑھی ہو، میں نے کہا کہ جہاں جہاں حسام الحرمین زیر بحث آئے گی وہاں المحنت آئے گی، یعنی آپ جس کس حوالے سے حسام الحرمین پہ اعتراض کریں گے ہم اسی حوالے سے المحنت کو بھی زیر بحث لائیں گے۔ جناب ممتاز تیمور صاحب، اوپر میں نے معرفت کا حوالہ لگایا تھا جس پر 30 سے زائد آپ کے مشائخ کی تقریضات تھی، جنہوں نے حسام الحرمین کو بددیانت پر مبنی کتاب، جھوٹی کتاب ثابت جو ہے کیا ہے، جنہوں نے اس کو جھوٹی کتاب مانا ہے۔ یہ میں نے حوالہ لگایا ہے سیف العطا، آپ کے پیر مہر علی شاہ صاحب کا حوالہ میں نے لگایا ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب بھی اعلیٰ حضرت سے جو ہے متفق نہیں ہے، انہوں نے بھی حسام الحرمین کو بددیانت کتاب اور جو ہے جھوٹی کتاب مانتے ہوئے فتویٰ تکفیر نہیں لگایا، انہوں نے بھی حسام الحرمین کو سچی کتاب تسلیم نہیں کیا۔ یہ میں حسام الحرمین کی خیانت، اس کی بددیانتی، اس کے دجل و فریب پر میں حوالہ جات یہاں پر لگا بھی رہا ہوں، دلائل بھی دے رہا ہوں، تو یہ میں نے ایک حوالہ یہاں پر لگایا ہے۔ اگلا حوالہ یہ میرا سیف العطا کا ہے۔ جناب ممتاز تیمور صاحب، آپ تسلیم کرتے ہیں کہ آج کا موضوع المحنت نہیں ہے، پھر بھی آپ المحنت کو بیچ کے اندر لاتے ہیں، پھر بھی آپ المحنت کی بات کرتے ہیں،
اس کا مطلب یہ ہے کہ حسام الحرمین پر بات کرنے کے لیے آپ کے دامن میں کچھ بھی نہیں بچا، آپ کا دامن خالی ہو چکا ہے، آپ حسام الحرمین کے دفاع پر بات نہیں کر سکتے، حسام الحرمین کی صداقت آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ میں نے آپ کے اکابرین کی مشائخ کی ایک طویل فہرست جو ہے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، جس میں پیر مہر علی شاہ صاحب خود موجود ہیں، جنہوں نے حسام الحرمین سے اتفاق نہیں کیا، جنہوں نے حسام الحرمین کو سچی کتاب تسلیم نہیں کیا، جنہوں نے حسام الحرمین کو جھوٹی کتاب ثابت کی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ سب آپ تسلیم کرتے ہیں کہ آج کا موضوع المحند نہیں ہے، پھر بھی آپ المحند کو بیچ کے اندر لاتے ہیں، پھر بھی آپ المحند کی بات کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسام الحرمین پر بات کرنے کے لیے آپ کے دامن میں کچھ بھی نہیں بچا، آپ کا دامن خالی ہو چکا ہے، آپ حسام الحرمین کے دفاع پر بات نہیں کر سکتے، حسام الحرمین کی صداقت آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ میں نے آپ کے اکابرین کی مشائخ کی ایک طویل فہرست جو ہے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، جس میں پیر مہر علی شاہ صاحب خود موجود ہیں، جنہوں نے حسام الحرمین سے اتفاق نہیں کیا، جنہوں نے حسام الحرمین کو سچی کتاب تسلیم نہیں کیا، جنہوں نے حسام الحرمین کو جھوٹی کتاب ثابت کی ہے۔ جناب ممتاز تیمور صاحب، ذرا اس حوالے کو بھی بغور پڑھ لیں۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے جو حسام الحرمین کے فتوے سے متفق نہ ہو وہ شخص قطعاً سنی نہیں ہو سکتا، چاہے اس کے نام کے ساتھ شیخ الحدیث لکھا ہوا ہو، اس کے نام کے ساتھ پیر صاحب لکھا ہوا ہو، اس کے نام کے ساتھ شیخ التفسیر والحدیث لکھا ہوا ہو، چاہے کتنے بھی بڑے القابات اس کو حاصل ہوں، لیکن اگر حسام الحرمین کے فتوے سے متفق نہیں ہے تو وہ سنی بھی نہیں ہے۔ میں نے آپ کے کئی سارے اکابرین کی فہرست ایسی پیش کر دی ہے جو حسام الحرمین کے فتوے سے متفق نہیں ہے، اور میں نے پیر مہر علی شاہ صاحب کو بھی پیش کر دی ہے جو حسام الحرمین کے فتوے سے متفق نہیں ہے۔ یا تو آپ ان تمام اپنے اکابرین کو کہیں کہ یہ سنی نہیں ہے، اگر انہیں سنی مانتے ہیں تو پھر آپ کی حسام الحرمین جو کتاب ہے وہ پھر مسلمان نہیں رہتی، بلکہ وہ دجل، فریب، جھوٹ پر مبنی کتاب آپ کو ماننی پڑے گی۔ کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا۔ کسی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے نہ دعویٰ کیا ہے، نہ جواب دعویٰ ہوا ہے، نہ موضوع صحیح طریقے سے طے ہوا، نہ شرطیں طے ہوئیں۔ آپ نے جو ہے حوالہ جات پیش کرنے شروع کر دیے۔ جناب آپ کے پاس جتنے بھی سکینز ہیں نا، آپ دے دیں مجھے، میں سب کا جواب دے دیتا ہوں۔ مجھے آپ کی علمی اوقات تو پتہ چل گئی ہے کہ آپ جیسے جاہل بلکہ اجہل کی گفتگو کرنا وقت کا ضیاع ہی ہے، لیکن چلے میں پھر بھی آپ کی باتوں کا جواب دیتا ہوں۔ اچھا، ہم نے المحنت کے حوالے سے پیش کیا تھا کہ اس میں 27 سوالات ہیں۔ آپ کہتے ہیں کتابت کی غلطی۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مسلک علماء دیوبند اور حب رسول، اس میں لکھا ہوا ہے اسی زمانے میں مولانا حسین مدنی بھی وہی تھے حجاز مقدس میں، انہوں نے 28 سوال لکھ کے بھیجے۔ اب بتائیے یہاں 28 کہا گیا تو یہ خیانت ثابت ہوگی آپ کے اصول سے۔ یہ کون سی کتابت کی غلطی ہے؟ کوئی 27 کہہ رہا ہے، کوئی 28 کہہ رہا ہے، یہ تو خیانت ہے، اور آپ کے اصول سے المحنت جو ہے وہ ایک خیانت مبنی کتاب ہے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ اس وقت آپ بوکھلا چکے ہیں، اور جو آپ نے حوالہ پیش کیا ہے اس سے آپ کا نہ مدعا ثابت ہوتا ہے، اور یہ ایسے ہی ہے کہ بانمتی نے کنبہ جوڑ لیا ہے۔ خیر آگے چلیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حوالہ آپ کو مفید نہیں اور ہمیں اس سے نقصان نہیں، اس لیے کہ اس حوالے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پیر صاحب نے مرزے کے علاوہ کسی کی تکفیر نہیں کی، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ خود آپ کے احباب مانتے ہیں کہ مرزے کی جو ہے اس کے علاوہ شیعوں کی تکفیر کی ہے پیر صاحب نے۔ آپ کہیں گے تو ہم حوالہ دکھا دیں گے، تو آپ تاریخی دستاویز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس جو عبارت ہے اس میں کہیں میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ پیر صاحب پر عبارتیں پیش ہوئیں اور پیر صاحب نے تکفیر نہیں کی، جبکہ یہ دیکھیں نا میرے ہاتھ کے اندر حسام الحرمین کا تحقیقی اجازہ وہ کہتا ہے تو کہ اگر یہ پوچھا جاتا کہ آپ نے ایسی تحریر لکھی ہے تو آپ اس کا جواب دے دیتے کہ میں نے نہیں لکھی۔ جب پوچھا نہیں کیا تو یہ جواب دینے کی کیا میں نہیں؟ جیسے کوئی کہے کہ فتح مہریہ میں پیر میر علی شاہ صاحب نے مرزا قادیانی پہ کفر کا فتویٰ نہیں دیا، تو یہی کہا جائے گا کہ بھائی اس نے کفر کا سوال ہی نہیں ہوا۔ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کے کفر کا سوال پیر میر علی شاہ صاحب سے نہیں ہوا، اور نہ کوئی دیوبندی یہ ثابت جس طرح کی آپ نے بات پیش کی ہے وہی بات اس طرح کی بات ہم پیش کیے دیتے ہیں۔ یہ حیات شاہ جمالی ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پیر میر علی صاحب کو جب یہ بتایا گیا کہ علماء دیوبند کی عبارات گستاخانہ ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ واقعی کفریہ اور گستاخانہ عبارات ہیں، انہوں نے ان عبارات کو گستاخانہ قرار دے دیا۔ یہ جو آپ نے کہا نا کہ ہمارا دامن خالی ہو چکا ہے، تو یہ آپ کا لیم ایکسکیوز ہے۔
لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو اعتراض کر رہے ہیں میں اس کا منہ توڑ جواب دے رہا ہوں، وہ صرف اس لیے ہے کہ آپ نے نہ دعویٰ کیا نہ جواب دعویٰ کیا نہ شرطیں رکھی، ڈائریکٹ موضوع پہ آ گئے، ہم نے اس کو بھی پکڑ کر جواب دینا شروع کر دیا۔ یہ الحمدللہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے پاس دلائل کا انبار ہے اور آپ دلائل سے خالی ہیں۔ اور میں واضح کر چکا کہ المحند واقعی مستقل موضوع نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں اسامہ الرحمن زیر بحث آئے گی وہاں المحند آئے گی، کیوں آئے گی، کیسے آئے گی، اس کی وضاحت ہم پیچھے بہت تفصیل سے کر چکے ہیں اور آپ بار بار اس کو چھیڑ نہیں پائے، صرف آپ جو ہے وہ رٹے رٹائے جملے دہرا رہے ہیں۔ ہم نے جتنے بھی پوائنٹس اٹھائے ہیں اس حوالے سے آپ کسی ایک کا بھی جواب نہیں دے سکے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ معرفت میں چاروں کی تکفیر ہے، ٹھیک ہے، جب معرفت میں چاروں کی تکفیر ہے تو بات ختم ہو گئی، اور تین عبارات کی بنیاد پہ چاروں کی تکفیر بھی ہوتی ہے۔ اب یہ ہو گیا تو آپ کا یہ کہنا کہ اسامہ الرحمن سے اختلاف ہے، یہ اس سے بڑا جھوٹ ہی کوئی نہیں، آپ نے اس بات کو ٹچ ہی نہیں کیا، نہ کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو آپ کا اس بات کو کہنا کہ جی میں نے بہت سارے قابلین کی فہرست پیش کر دی، یہ صرف جھوٹ ہے اور فریب ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اگلی بات، جب ہم ثابت کر چکے کہ معرفت کے اندر ہی چاروں کی تکفیر ہے، تین عبارات کی بنیاد پر چاروں کی تکفیر ہوتی ہے، اس لیے آپ قابلین کی فہرست پیش نہیں، یہ نہیں لکھا ہوا تو وہ جواب کیا دیتے؟ تو آپ پہلے سوال، پہلی بات تو یہ ہے کہ معرفت میں چاروں کی تکفیر ہے، ٹھیک ہے، جب معرفت میں چاروں کی تکفیر ہے تو بات ختم ہو گئی، اور تین عبارات کی بنیاد پہ چاروں کی تکفیر بھی ہوتی ہے۔ اب یہ ہو گیا تو آپ کا یہ کہنا کہ اسامہ الرحمن سے اختلاف ہے، یہ اس سے بڑا جھوٹ ہی کوئی نہیں، آپ نے اس بات کو ٹچ ہی نہیں کیا، نہ کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو آپ کا اس بات کو کہنا کہ جی میں نے بہت سارے قابلین کی فہرست پیش کر دی، یہ صرف جھوٹ ہے اور فریب ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اگلی بات، جب ہم ثابت کر چکے کہ معرفت کے اندر ہی چاروں کی تکفیر ہے، تین عبارات کی بنیاد پر چاروں کی تکفیر ہوتی ہے، اس لیے آپ ہماری طرف سے بھی قبول کیجئے، یہ آپ کی کتاب ہے بریلویت کے باغی علماء و مشائخ، اس کا صفحہ نمبر 252 ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ مولانا کرم الدین دبیر پنجاب کے نامور عالم تھے، آپ کا سن ولادت 1853 ہے۔ اب یہ آپ کا ممدوح یہ کیا کہتا ہے، یہ صفحہ نمبر 258 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ السوار الہندیہ پر، یہ صفحہ نمبر 258 کیا کہتا ہے، یہ عالم تھے، آپ کا سن ولادت 1853 ہے۔ اب یہ آپ کا ممدوح یہ کیا کہتا ہے، یہ صفحہ نمبر 258 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ السوار الہندیہ پر کرم الدین دبیر کی تقریر ہے، وہ جو آپ کے نزدیک نامور عالم ہے اور اس کی زندگی پر پوری کتاب لکھی گئی ہے، یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب موجود ہے احوال دبیر۔ پھر یہاں پر قابل غور ہے کہ ان عبارات پر انہوں نے جھگڑا لگایا ہے صداقت مطبع نعمانی میں، اور یہ صفحہ نمبر حوالہ دبیر کا 174 ہے، اس میں صداقت مطبع نعمانی کی تعریفیں کی گئی ہیں اور کہا گیا کہ یہ اس میں حنفی مذہب کی حقانیت کے پرزور دلائل ہیں۔ تو اسی صداقت مطبع نعمانی کے اندر آپ کے گھر کا جو ہے وہ چٹا کٹا جو انہوں نے کھول کے بیان کیا ہے اور عبارات کو کفریہ کہا ہے اور اعلیٰ حضرت کی تائید کی ہے، یہ آپ کا ممدوح بھی ہماری تائید کر رہا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی مقامات خیر کے اندر یہ بات موجود ہے، آپ کے ممدوح حضرات نے جو ہے وہ اس عبارات کے بارے میں یہ کہا کہ یہ عبارت جو ہے یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے یہ سیرت النبی بعد وصال النبی کے اندر بھی موجود ہے کہ یہ جو عبارت ہے حفظ الایمان کی یہ غلط ہے، اور ایسے ہی یہ بزم خیر زیاد میں بھی یہ بات موجود ہے۔ تو یہ سارے حوالے یہ بات بتا رہے ہیں کہ آپ کے ممدوح حضرات نے بھی آپ کی گستاخانہ عبارات کو گستاخانہ کہا ہے، لہذا آپ کا یہ کہنا کہ یہ گستاخی نہیں ہے، یہ انتہائی جو ہے وہ فضول و بوگس بات ہے، اور اسامہ الرحمن کو خیانت کہنا یہ غلط اور آپ کا جھوٹ ہے، اور آپ ابھی تک اپنی بے بسی دیکھیں کہ آپ شرائط پہ بات نہیں کر سکے، آپ موضوع پہ نہیں آ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ نے پچھلے جو ہے پارٹ میں دیکھا تھا کہ ایک ہی حوالہ جو ہے ان بریلویوں کو لے ڈوبا۔ بریلویوں کے 30 سے زیادہ مولویوں نے معرفت کا جو حوالہ پیش کیا تھا، میں یہاں پر آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ کتاب معرفت، اور یہ اس کا حوالہ تھا کہ 3 عبارتیں مسلمانوں کی جو ہے نا، یہی 3 عبارتیں ہیں جن کے اوپر اصل اختلاف ہے۔ یہ حوالہ بریلویوں کو اتنا چبھا کہ اب آپ دیکھیں کہ بریلوی ابھی تک، اور اس کی جو فہرست آپ دیکھ لیں جن علماء نے ان کی فہرست، یہ دیکھیں 30 سے زیادہ، ٹھیک ہے نا، یہ ہے جی مفتیان کرام، فہرست مفتیان عظام، یہ دیکھیں، یہ ایسا وزنی حوالہ تھا۔ بریلویت کا جو احمد رضا تھا، اس ایک حوالے سے اتنا جو ہے نا یہ بریلوی مناظر جو ہے پریشان ہوا اور بھکلا گیا، اور سکین پر سکین ڈالنے لگا، سکین کھیلنے لگا،
اتنی ذلت ہوئی ایک حوالے کی وجہ سے، اتنا وزنی یہ حوالہ ہے، اور صرف ایک کسی فرد واحد کی بات ہوتی تو ہم جو ہے بات کر لیتے، لیکن یہاں پر پوری جماعت ہے جو احمد رضا کے کفر اور ایمان کے اوپر جو ہے نا، احمد رضا کی تحقیق کے اوپر مطمئن نہیں ہے۔ تو وہ در حقیقت یہ حوالہ احمد رضا کو ہی کافر ثابت کر گیا، کیونکہ احمد رضا 4 عبارتیں احمد رضا نے حسام الحرمین میں درج کی، اور یہ کہتے ہیں کہ 3 عبارتیں۔ ٹھیک ہے، چلے آگے بریلوی مناظر کی بھی جو ہے نا بڑھ سن لیتے ہیں کہ بریلوی مناظر کیا کہتا ہے۔ بات تو یہ ہے کہ معرفت میں چاروں کی تکفیر ہے، ٹھیک ہے، جب معرفت میں چاروں کی تکفیر ہے تو بات ختم ہو گئی، اور 3 عبارات کی بنیاد پہ چاروں کی تکفیر بھی ہوتی ہے۔ جی اب یہ ہو گیا تو آپ کا یہ کہنا کہ اب یہاں پر اس کی بھوکلاہٹ دیکھیں، بار بار اپنی بات میں یہ ہنس رہا ہے، اور جو ہے نا یہ ناکام ہنسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھئی اگر 3 عبارتوں کی وجہ سے چاروں کی تکفیر ہو جاتی تھی، تو بھئی یہ بتاؤ احمد رضا کو چوتھی عبارت لگانے کی کیوں ضرورت پیش آئی، نمبر 1، اور ان کو جو ہے چوتھی عبارت ختم کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ٹھیک ہے نا بھئی، بات یہ ہے اگر 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 چوتھی عبارت کو لگانا ضروری نہیں تھا تو احمد رضا نے کیوں لگایا، اور اس کو نکالا تو احمد رضا نے کیوں نہیں نکالا؟ تو بھئی اب خود گھر فیصلہ کرو۔ احمد رضا کہتا ہے کفریہ ہے، تمہارے 30 سے زیادہ مولوی کہتے ہیں کفریہ نہیں ہے۔ اب لہٰذا ان 30 مولویوں کے نزدیک احمد رضا کافر، اور احمد رضا کے نزدیک یہ مولوی کافر، ہم تو کہتے ہیں دونوں کافر۔ تو لہٰذا ایسا حوالہ، زبردست حوالہ پچھلی گفتگو میں، تو چلیے دیکھتے ہیں دوسرا حصہ کہ مولوی اپنا جو ہے نا یہ قرض جو ہے حسام الحرمین کی خیانت کا، یہ قرض ادا کر پاتا ہے بریلوی مناظرے نہیں کر پاتا۔ دیکھتے ہیں بقیہ گفتگو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب ممتاز تیمور صاحب، لگتا ہے کہ آپ کے اندر صبر کا مادہ بالکل نہیں ہے۔ جس طریقے سے مناظرہ شروع کرتے وقت آپ مصروف ہو گئے تھے اچانک سے، اور میں نے جو ہے صبر کیا تھا آپ کی وائس کا، بالکل اسی طرح آپ کو بھی صبر کرنا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے کہ میری بھی کوئی اچانک مصروفیت ہو گئی ہو، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے جو ہے تان کرنا اور طنز کرنا، یہ اہل علم کا شیوا نہیں ہے۔ جناب ممتاز تیمور صاحب، اوپر آپ نے پیر مہر علی شاہ صاحب کی بات کی تھی کہ آپ نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ میں یہ ثابت کروں کہ پیر مہر علی شاہ صاحب کے سامنے عبارات پیش ہوئی اور انہوں نے تکفیر نہیں کی۔ جناب قبلہ تیمور صاحب، اگر پیر مہر علی شاہ صاحب کے سامنے عبارات پیش نہیں ہوئی تو وہ جو میں نے حوالہ دیا تھا اس میں لکھا ہوا ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے خاموشی اختیار کی تھی۔ آپ مجھے بتائیں پیر مہر علی شاہ صاحب نے خاموشی پھر کس چیز سے اختیار کی؟ سکوت پھر پیر مہر علی شاہ صاحب نے کیوں اختیار فرمایا؟ پیر مہر علی شاہ صاحب کا سکوت اختیار فرمانا، خاموشی اختیار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب کے سامنے حوالہ جات پیش ہوئے تھے، عبارات پیش ہوئی تھی، پھر بھی پیر صاحب نے جو ہے سکوت اختیار فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی، اور حسام الحرمین کو جھوٹا ہونا وہ واضح کیا۔ نمبر 2، پیر مہر علی شاہ صاحب کے نام پر جھوٹ بولنا یہ بریلوی حضرات کا وتیرہ ہے۔ یہ میں نے یہاں پر حوالہ لگا دیا ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے ایک مسئلہ جو ہے یہ مسئلہ تو دوسرا ہے، لیکن پیر صاحب نے اس پر تکفیر کا فتویٰ نہیں دیا تھا۔ رضا خانیوں نے جو ہے لکھ دیا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے جو ہے کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب کے نام پر جس طریقے سے آپ نے جھوٹ بولا ہے، اسی طریقے سے بریلویوں کا وتیرہ یہی ہے کہ وہ پیر مہر علی شاہ صاحب کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ میں نے حوالہ اس پر لگا دیا ہے۔ جناب ممتاز تیمور صاحب، یہ میں نے معرفت کا ایک حوالہ اور لگایا ہے۔ پہلے میں حوالہ جات معرفت کے لگا چکا ہوں۔ معرفت آپ کی جو اکابرین ہیں، 30 سے زائد آپ کے اکابرین ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حسام الحرمین یہ جھوٹی کتاب ہے، بلکہ اصل اختلاف صرف 3 ہی عبارتوں پر ہے۔ اس پر پہلے میں نے جو ہے حوالہ جات لگائے ہیں۔ یہ میں نے ایک اور حوالہ آپ کی خدمت میں جو ہے میں پیش کر رہا ہوں۔ اس میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ اصل اختلاف وہ صرف 3 عبارتوں پر ہے۔
4 عبارتوں پر اصل اختلاف نہیں ہے، جبکہ آپ کا اعلیٰ حضرت اور آپ کے حسام الحرمین یہ کہتی ہے کہ 4 عبارتوں پر کفر کا فتویٰ ہے۔ یہ چوتھی عبارت جو آپ کے اعلیٰ حضرت نے گھڑی ہے، یہ حسام الحرمین کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے اور حسام الحرمین کی بددیانتی پر دلیل ہے۔ یہ جناب ممتاز تیمور صاحب، میں نے آپ کے گھر سے ایک حوالہ اور لگایا ہے، اس کو بھی ذرا پڑھ لیجیے، آپ کی طبیعت صاف ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کہ حسام الحرمین ایک ایسی کتاب ہے جس کا ماننا یہ ہر مسلمان کے لیے فرض قطعی کا درجہ رکھتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ جس طریقے سے مسلمان اگر نماز کا انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں رہتا، بلکہ وہ دائرہ اسلام سے نکل کر کافروں کے صف میں مل جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی حسام الحرمین کا انکار کر دے تو پھر وہ مسلمان نہیں رہتا، بلکہ وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ میں نے اوپر آپ کی معرفت کتاب سے آپ کے اکابرین کے حوالے لگائے ہیں۔ آپ کے اکابرین نے حسام الحرمین کو نہیں مانا، بلکہ حسام الحرمین کو جھٹلا کر 3 عبارتوں کی بات کی ہے۔ لہٰذا آپ کے وہ تمام اکابرین، اگر ان کو آپ اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں تو حسام الحرمین آپ کے پاس نہیں رہے گی۔ اگر آپ حسام الحرمین کو اپنے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے یہ اکابرین دائرہ اسلام کے اندر نہیں رہ سکتے، بلکہ ان کو آپ نے کافر ماننا پڑے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ جناب ممتاز تیمور صاحب، ذرا اس حوالے کو بھی پڑھ لیجئے گا، اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ پیر کرم شاہ صاحب نے حسام الحرمین کی تصدیق نہیں کی، اس کو جو ہے سچی کتاب نہیں سمجھا، بلکہ اس کو ایک جھوٹی کتاب سمجھا۔ پھر نتیجہ یہ نکلا کہ پیر صاحب کی دیکھا دیکھی ایک بہت بڑا طبقہ ایسا تھا، صرف عوام کا نہیں بلکہ علماء کا بھی ایک بہت بڑا طبقہ ایسا تھا جو پکا بریلوی تھا، اپنے آپ کو سنی بھی کہتا تھا، اپنے آپ کو بریلوی بھی کہتا تھا، مسلک بھی بریلوی رکھتا تھا، پھر بھی وہ حسام الحرمین کو نہیں مانتا، حسام الحرمین کی تصدیق اور تائید نہیں کرتا تھا، حسام الحرمین کو سچی کتاب نہیں سمجھتا تھا، اور وہ عوام کا طبقہ نہیں تھا، علماء کا طبقہ تھا۔ اوپر میں نے معرفت کے حوالے سے آپ کے علماء کی ایک طویل فہرست پیش کی ہے جنہوں نے حسام الحرمین کو سچی کتاب نہیں مانا۔ اس حوالے سے بھی آپ کے میں نے علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا پیش کر دیا ہے جو حسام الحرمین کو سچی کتاب نہیں مانتا بلکہ جھوٹی کتاب مانتا ہے۔ تو میں نے آپ کی حسام الحرمین کی بددیانتی ہے، حسام الحرمین کی خیانتیں، حسام الحرمین کا جھوٹی کتاب ہونا آج ثابت کر دیا ہے، اور آپ ہی کے گھر سے میں ابھی یہ بھی ثابت کرنے والا ہوں کہ حسام الحرمین لاریب کتاب ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کس کس کو اپنے ساتھ پکڑ کے رکھو گے اور کس کس کو اپنے سے جدا کرو گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جناب ممتاز تیمور صاحب، اوپر آپ نے ایک تحریر لگائی تھی جس میں آپ نے مجھے جاہل لکھا تھا۔ مجھے جاہل آپ نے لکھا، مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہے، مجھے اس بات کا کوئی افسوس نہیں ہے، آپ بڑے شوق سے ایک بار پھر لکھیں، لیکن مجھے جاہل لکھنے سے پہلے ذرا اپنے اس حوالے کو پڑھ لیں۔ اس میں آپ کے جو ہے علماء نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہل لکھا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اس حوالے کو پڑھنے کے بعد ذرا اپنے ایمان کی جو ہے تصدیق دوبارہ کر لیجئے گا اور اس گستاخی سے توبہ کر لیجئے گا۔ تیمور صاحب، اوپر آپ نے ایک تحریر لگائی تھی جس میں آپ نے مجھے جاہل لکھا تھا۔ مجھے جاہل آپ نے لکھا، مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہے، مجھے اس بات کا کوئی افسوس نہیں ہے، آپ بڑے شوق سے ایک بار پھر لکھیں، لیکن مجھے جاہل لکھنے سے پہلے ذرا اپنے اس حوالے کو پڑھ لیں۔ اس میں آپ کے جو ہے علماء نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہل لکھا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اس حوالے کو پڑھنے کے بعد ذرا اپنے ایمان کی جو ہے تصدیق دوبارہ کر لیجئے گا اور اس گستاخی سے توبہ کر لیجئے گا۔ السلام علیکم۔ مولوی صاحب نے، مولوی وسیم صاحب نے سب سے بڑی مزے کی بات ہے کہ یہ کہ اتحاد بین المسلمین وقت کی ہم ضرورت عبدالس خان نیازی کی کتاب، اس میں دیکھیں یہ مولوی یہ جو تیمور قادری یہ باتیں کر رہا ہے کہ جی المحند کے اوپر جو ہے نا بات کریں۔ یہ دیکھیں المحند کی اشاعت کے بعد تمام غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں اور موافقت کی راہ کھل جاتی ہے، بنا بری اختلافی مسائل کی بابت عقائد حکمائے دیوبند بشمولہ المحند المفند کا
اور اکابر علماء دیوبند کی دیگر تصنیف سے متعلقہ امور کا تذکرہ مناسب اور ضروری معلوم ہوتا ہے۔ خیر ابھی دیکھتے ہیں مولوی وسیم صاحب اس کے اوپر کیا جو ہے جناب ممتاز تیمور صاحب ذرا اس حوالے کو بھی پڑھ لیجئے گا، آپ المحنت کا شوق لے کر آئے تھے، اگر آپ اپنے گھر کی کتابوں کو پڑھ لیتے تو آپ کا المحنت کا شوق پورا ہو جاتا ہے۔ اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ المحنت کی اشاعت کے بعد بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں اور ایک جو ہے راہ ہموار ہو جاتی ہے، اور حسام الحرمین کے اندر احمد رضا نے جو فتوی تکفیر لگایا تھا اس کی حقیقت بھی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ میں نے حوالہ جات سے ثابت کیا، میں نے دلائل سے ثابت کر دیا، اور آپ کے گھر کی کتابوں سے الحمدللہ میں نے ثابت کیا ہے کہ حسام الحرمین بددیانتی، جھوٹ اور کذب پر مبنی ایک ایسی کتاب ہے جس کا دفاع نہ رضا خانی کوئی کر سکا ہے، نہ انشاءاللہ آئندہ کر سکیں گے۔ میں نے حسام الحرمین کی بددیانتیاں، اس کا جھوٹ، اس کا کذب اور اس کا افتراء دلائل کے ساتھ ثابت کر دیا۔ تیمور صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے مفتی صاحب کو شکست دی، آپ نے علی معاویہ صاحب کو شکست دی، مفتی احمد حسن صاحب کو شکست دی۔ میری بات کو بغور سن لو، آج تک رضا خانی کسی ماں کی کوکھ نے ایسا بیٹا نہیں جنا جو علماء دیوبند کو دلائل کی دنیا میں شکست دے سکے، دلائل کی دنیا میں خاموش اور لاجواب کر سکے۔ اس دن حفظ الایمان کے مناظرے میں مفتی صاحب نے جو آپ کی زبان گم کی تھی، آج یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ کی زبان آج تک گم ہے۔ میں نے کئی علماء کے آپ کے فتاوی جات پیش کیے جو حسام الحرمین سے اتحاد اور موافقت نہیں کرتے۔ میں نے پیر مہر علی شاہ صاحب کو پیش کیا جو حسام الحرمین کو سچی کتاب تسلیم نہیں کرتے۔ میں نے اس کے علاوہ آپ کے معرفت کے حوالے سے 30 سے زائد اکابرین کے فتوے پیش کیے جو حسام الحرمین سے موافقت نہیں کرتے۔ میں نے پیر کرم شاہ صاحب کو پیش کیا جو حسام الحرمین کو سچی کتاب تسلیم نہیں کرتے۔ میں نے علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے جو حسام الحرمین کو سچی کتاب تسلیم نہیں کرتا۔ میں نے حسام الحرمین کے جھوٹا ہونے پر کئی دلائل الحمدللہ پیش کی ہیں۔ حسام الحرمین کی بددیانتی، حسام الحرمین کا جھوٹا ہونا آج میں نے ثابت کر دیا ہے۔ اس کے باوجود آپ کا حال یہ تھا کہ آپ حسام الحرمین کو ہاتھ نہ لگا سکے، آپ المحنت کی طرف آتے رہے، دیوبند کے گھر کے اندر بیٹھ کے آپ دیوبند کے کتابوں کے اندر جو ہے کتابوں سے سہارا اپنے لیے ڈھونڈتے رہے، لیکن آپ کو سہارا نہ مل سکا۔ حسام الحرمین کی بددیانتی، کذب اور خیانت آج الحمدللہ ظاہر ہو چکی ہے۔ احباب مدعے کی بات یہ ہے، میں آپ حضرات کو یہاں پر اسکین لگا دیتا ہوں۔ ایک طرف حسام الحرمین ایسی کتاب ہے جو لا ریب فی ہے، لیکن دوسری طرف بریلوی علماء ہی اس کتاب سے متفق نہیں ہیں۔ آپ حضرات اس بات میں غور کریں، یا احمد رضا جھوٹا ہے یا آج کے بریلوی جھوٹے ہیں۔ آپ اس تمام مناظرے سے فیصلہ